احترام کو نکالیے جی، والا نکالیے رومیو کا 8واں باب۔ جیسے لاسٹ سرمن تھا کہ خدا کی حکمت پر بھروسہ کرنا، اور آج کا ہے خدا کی محبت پر بھروسہ کرنا۔ آئیے حوالہ دیکھیں، پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ رومیو خط 8واں باب اور اس کی 31ویں آیت سے 31 ورس سو آن چلیں گے۔ پس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں؟ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالے کر دیا، وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا؟ خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا؟ خدا وہ ہے جو ان کو راست باز ٹھہراتا ہے۔ کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی بھی اٹھا، اور خدا کی داہنی طرف ہے اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار؟ چنانچہ لکھا ہے کہ ہم تیری خاطر دن بھر جان سے مارے جاتے ہیں، ہم تو ذبح ہونے والی بھیڑوں کی برابر گنے گئے ہیں۔ مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلے سے جس نے ہم سے محبت کی، ہم کو فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ 38ویں آیت سب پڑھیے۔ کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہے، اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق۔ ایک دوسرا حوالہ یوحنا کا پہلا خط 3 باب، چوتھا باب اور اس کی 7ویں آیت۔ اے عزیزو، آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے، اور جو کہ محبت نہیں رکھتا وہ خدا سے پیدا ہوا ہے، اور جو محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو جانتا ہے۔ جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا، کیونکہ خدا محبت ہے۔ جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں۔ محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ آمین۔ خدا کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو۔ جیسا میں نے پہلے کہا کہ خدا کی محبت پر ٹرسٹ کرنا، بھروسہ کرنا، اور ان دنوں ہمارا سبجیکٹ بھی یہی ہے کہ خدا پر بھروسہ رکھنا۔ ہر حال میں ایک ایماندار خدا پر بھروسہ رکھنا سیکھے۔ بے شک یہ مشکل ہے، لیکن تو بھی ہم نے سکھانا ہے، ہم نے اپنے آپ کو سکھانا ہے کہ خدا پر کیسے ہم بھروسہ رکھیں، کیسے ہم ٹرسٹ کریں اس کی ذات کے اوپر۔ تو دنیا کے اندر جیسے میں نے پہلے کہا کہ سب کچھ خدا کے اختیار کے اندر ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، اس کی اتھارٹی میں ہے۔ اور میں نے جب پہلے سرمن کے اندر ایک بات کہی تھی کہ ہم 3 بڑی چیزوں کو سیکھیں۔ نمبر 1 تو خدا قادر مطلق ہے، یعنی سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، اور نمبر 2 اس کی حکمت لامحدود ہے۔ جو لاسٹ میں نے سرمن بتایا کہ خدا کی حکمت جیسے لکھا آسمان زمین سے بلند ہے، ویسے ہی اس کی فیصلے، اس کے دراز اور اس کی راہیں سب کچھ اس قدر بلند ہے۔ تو پہلی بات کہ وہ قادر مطلق ہے۔ یہ بچوں کو پلیز بیٹھے پکڑے آپ، ارشد ان کو تھوڑا سا
تو پہلی بات کہ وہ قادر مطلق ہے، اور دوسری بات اس کی حکمت لامحدود ہے، ہمیں سمجھ بے شک نہیں آتی کیونکہ ہمیں حکمت تھوڑی دی گئی ہے۔ اور تیسری بات کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ آمین۔ وہ مجھ سے، سب بولیے، وہ مجھ سے، سب بولیے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے جب ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ بھئی وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اس وقت ہم اس پہ بھروسہ کریں گے۔ ہاں، اس وقت ہم بھروسہ رکھنا سیکھ جائیں گے کہ مجھ سے محبت کون کر رہا ہے۔ ہاں، کون سی ہستی ہے جس کو مجھ سے محبت ہے، جو مجھے پیار کرتا ہے، جو میری فکر کرتا ہے۔ سیدھے ہو کے بیٹھے، اس طرح منہ کریں آپ۔ دیکھیں کتنا کبھی کسی کو سمجھانا پڑتا ہے، کبھی کسی کو۔ ہاں، کہتے ہیں ہم 100 سال پرانا چرچ ہے، تو وہی بات سمجھانا بھی ایک دفعہ جب ہر سنڈے کہنا پڑے گا۔ خود ہی جب کلام شروع ہوتا ہے بچوں کو تھوڑا سا، ہم یہ نہیں کہتے بچوں سے سب کو محبت ہے، ہمیں بھی محبت ہے، آپ سے بھی محبت ہے، لیکن خدا کا کلام اس سے زیادہ ہے۔ ہاں، اس کی تعظیم عزت سب سے بڑی ہے، اور میں نے ابھی تک سٹل وہ باتیں کر رہی ہیں۔ بھئی آپ غور کیا کریں، جب کلام ہو رہا ہے اس کی طرف دھیان دیا کریں۔ بار بار اب اسی طرح ہوگا تو پھر تو کلام نہیں ہوگا، پھر تو ہم ایسی باتیں کرتے رہیں گے۔ تو یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس کو محبت ہے، جیسے ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہے نا، اس کو ہم سے محبت ہے۔ ہاں، اور یہاں پہ جو دوسرا حوالہ میں نے پڑھا، یونا رسول کہتا ہے کہ خدا محبت ہے۔ اس نے خدا کی ذات کی جب تعریف کی تو کیا کہا؟ خدا کیا ہے؟ محبت۔ بہت سے لوگ اس کو اس طرح بھی کہہ دیتے محبت خدا ہے۔ نہیں، محبت خدا نہیں ہے، خدا محبت ہے۔ ہاں، وہ کہتے ہیں محبت خدا ہے، نہیں، محبت خدا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ خدا محبت ہے۔ ہاں، اور یونا کہتا ہے کہ ہم نے محبت کو اسی سے جانا۔ دیکھیے وہ کہتا ہے ہم نے اسی سے جانا، یعنی خدا سے جانا محبت کو۔ ہم نے محبت کو اسی سے جانا، اسی بات سے۔ کیا بات ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی، اور محبت کا اظہار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے بخش دیا۔ اب یونا کہتا ہے کہ بھائیو خدا محبت ہے، محبت خدا نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے ینگ جو بچے ہیں وہ شاید وہ یہ سمجھ جائیں کہ محبت ہی خدا بھی نہیں، خدا محبت ہے۔ اور یونا کہتا ہے کہ ہم نے محبت کو اسی سے جانا ہے کہ اس نے پہلے ہم سے محبت کی، اور کیا محبت کی دلیل کیا ہے، ثبوت کیا ہے کہ اس نے اپنا بیٹا ہمارے لیے دے دیا۔ یہ محبت کی ثبوت ہے۔ سنیں آپ پلیز سنیں۔ تو یہ سب سے بڑا ثبوت، اسی سے محبت کو ہم جانتے ہیں، اور دنیا کے اندر محبت کو کوئی جان نہیں سکتا۔ ڈیفینیشن مسیحیت کے اندر ہے محبت کی۔ ہاں، ہاللیلویا۔ محبت کی اگر ڈیفینیشن کوئی جاننا چاہتا ہے تو وہ مسیحیت کے اندر ہے۔ مسیحیت کو محبت کا تجربہ ہے۔ دلیل کیا ہے کہ خدا نے اپنا بیٹا بخش دیا ہے۔ محبت، یہ محبت ہی ہے۔ اور لکھا یونا کی انجیل کے اندر کہ کوئی کسی کے لیے اپنی جان نہیں دیتا۔ یہ محبت کا ثبوت ہے کہ کوئی کسی کے لیے اپنی جان نہیں، کوئی نہیں جان دیتا۔ آگے لکھا ہے ہاں شاید یہ بھی شاید میں آتا ہے، لکھا کہ شاید کوئی راست باز کے لیے جان دے دے اپنی۔ ہاں، پہلی بات تو کوئی جان نہیں دے گا، کسی کے لیے بھی نہیں جان دے گا۔ جو کہتے ہیں نا دعوے، وہ جھوٹے دعوے ہیں، اور اگر کوئی دے بھی دے تو کس لیے جان دیتا ہے؟ یا تو اس کو کسی سے محبت ہے، لو ہے، اور یا وہ بڑا اس کو عزیز قریبی اور بڑا وہ راست باز بنا۔ اس لیے یہاں پہ لکھا ہے ہاں شاید کوئی جان دے، شاید کسی راست باز کے لیے کوئی جان دے گا۔ شاید اگر کوئی جان دینے کے لیے تل بھی جائے، ریڈی بھی ہو جائے، تیار بھی ہو جائے، تو وہ کس کے لیے جان دے گا؟
راست باز کے لیے کہ یار یہ نیک بندہ ہے، میں اس کے لیے اپنی جان دے دیتا ہوں. لیکن بائبل کے لیے کیا کہ جب ہم گنہگار تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا. یہ ہے محبت کہ گنہگاروں کے لیے مرنا، جو کہ آج کوئی نہیں کر سکتا. کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. شاید کوئی کسی راست باز کے لیے دے، لیکن گنہگاروں کے لیے کوئی نہیں دے سکتا. کون کسی گنہگار کے لیے کہتے نہیں جی اسی نے یہ سن کیا ہے، گناہ کیا ہے، اسی نے قتل کیا ہے، اسی نے یہ چوری کی ہے، یہ سزا بھگتی ہے اپنی، ایسے ہی کرتے ہیں نا. لیکن خدا نے اس وقت ہم سے محبت کی جب ہم گنہگار تھے. یہ بہت بڑی محبت ہے. جب گنہگار ہی تھے، یہ سب سے بڑی محبت کی دلیل ہے، اور کوئی ثبوت مل ہی نہیں سکتا کسی کو کہیں سے. اس لیے میں نے کہا کہ مسیحیت کو محبت کا پتہ ہے. تو دلیل یہ کی ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی، اور محبت خدا کی ذات کا خاصہ ہے، خدا کی ذات کی تعریف ہے. اسی لیے لکھا کہ خدا محبت ہے. محبت اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، خدا محبت ہے. کبھی کسی نے کہا کہ خدا نفرت ہے؟ کبھی نہیں کہا کسی نے. یعنی مطلب کیا ہے کہ ہیٹ کرنا، نفرت کرنا خدا کی ذات میں ہے ہی نہیں. تو یہاں تک لکھا ہے شریر کی موت سے مجھے کوئی خوشی نہیں. اب دیکھیں شریر کی گنہگاروں کی ڈیتھ سے یا تو خوش ہوتے نا کوئی مر جائے، اچھا چنگا ہوا ہے، ہاں جان چکی ہے تو انہیں وقت پایا سی، محلے نے وقت پایا سی. تو یہ اس طرح کہتے ہیں. خدا کی ذات ہے ہی محبت، اس میں نفرت ہے ہی نہیں، ذرا بھی عنصر نہیں ہے. ہاں شریروں سے بھی، وہ گنہگاروں سے بھی محبت کرتا ہے. ہاں اگرچہ گناہ سے نفرت کرتا ہے. گنہگاروں سے کیا کرتا ہے؟ محبت. گناہ سے کیا کرتا ہے؟ نفرت. اس لیے یہ یاد رکھیے کہ خدا کی ذات ہے ہی محبت. محبت سب سے بڑا خدا کا ایٹریبیوٹ ہے. اس میں ہیٹ، نفرت وہ ہے ہی نہیں، بالکل بھی، ذرا بھر بھی نہیں. لیکن شریر کی موت سے مجھے کچھ خوشی نہیں. تھوڑا سا وہ تو شریروں سے ان سے خوش نہیں ہوتا تو کیسے اپنے بچوں سے ہو سکتا ہے؟ اس لیے یاد رکھیں کہ کسی بھی حالات میں سے کیوں نہیں گزرتے، کچھ بھی کیوں نہیں ہو جاتا، گھر کے اندر، معاشرے کے اندر، عزیزوں میں، رشتہ داروں میں کچھ بھی کیوں نہیں ہو جاتا، یہ یاد رکھنا کہ خدا مجھ سے محبت کرتا ہے. ہاللیلویا. کیونکہ اس کی ذات میں نفرت ہے ہی نہیں ہے، کبھی بھی نہیں. خدا کی ذات میں نہیں ہے نفرت. اور لاسٹ میں نے بتایا تھا کہ اس کی حکمت کتنی ہے، جیسے آسمان زمین سے بلند، تو اس کی محبت بھی اتنی ہے. اس لیے پولس کہتا ہے کہ اس کی محبت جو جاننے سے باہر ہے، یعنی کوئی جان ہی نہیں سکتا، جاننے سے باہر ہے. کہتا ہے ہم جانیں اس کی محبت کی گہرائی، اونچائی، اس کی لمبائی، اس کی چوڑائی، یعنی ہر پہلو سے اس کی محبت کو جاننا ہے. کس قدر مجھ سے محبت کرتا ہے، لو کرتا ہے، کس قدر اور کتنا زیادہ. بھئی اس سے اور زیادہ کون کیا کر سکتا ہے محبت. اور لکھا کہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے، یہ زبور 103 گاتے ہیں نا، تو آخ ہے میری جان تیو سے ادانا کوئی ترسدا. اور پھر زبور 103 کا دوجا حصہ، رحمت نال بھریا ہو. یعنی محبت، رحم، ترس، فضل سے وہ کیا ہے؟ بھرا ہوا، لبریز. اس لیے اس بات کو سمجھ جائیے کہ خدا کی ذات میں نفرت نہیں ہے، وہ ہے ہی محبت. وہ کچھ گھر میں ہو جائے نا، یا کوئی مشکل آ جائے، سوچنے لگ پڑتے ہیں کہ خدایا یہ کیوں ہو گیا ہے، کب کیسے ہو گیا ہے، تم نے کیوں ہونے دیا. شک دل میں آ جاتا ہے،
شاید اسے محبت نہیں اسی لیے اس نے ہونے دیا ہے، شاید اسے محبت نہیں ہے اسی لیے بھائی ہرگز نہیں، اس کی محبت کی لمبائی بھی لکھا جس کا در آسمان زمین سے بلند ہے، آگے بولیے، اس کی شفقت یعنی اس کی محبت لکھا ہے کہ اس کے ڈرنے والوں پر ہے، جو اس کا خوف رکھتے ہیں۔ اس کی محبت اتنی ہے کہ جیسے زمین آسمان سے بلند، اور میں نے لاسٹ کیا بتایا تھا کہ زمین اور آسمان کا جو فاصلہ ہے کوئی سائنسدان بھی نہیں جانتا، ہاں کوئی بھی سائنٹسٹ، کوئی بھی خوردبین کبھی نہیں اس کی پیمائش کو جان سکتی، تو خدا کی محبت بھی اتنی ہے، ہاں ہاللیلویا۔ اس قدر محبت اس کی، اور یہ یاد رکھنا ہے کہ وہ مجھے محبت کرتا ہے۔ کیا یاد رکھنا ہے؟ سب بولیے ذرا کہ وہ مجھے، سب بولیے ذرا زور سے کہ وہ مجھے محبت کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ آئیے خدا کی محبت کے لیے زوردار تالی بجا کر اس کا شکر ادا کیجیے۔ اس لیے یہ یاد رکھنا ہے، کچھ بھی کیوں نہیں ہو جاتا گھر کے اندر، یہ یاد رکھنا ہے کہ وہ مجھے محبت کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ مجھے پیار کرتا ہے۔ محبت خدا کی ذات کا خاصہ ہے، اس کی صفت ہے، اس کے ایٹریبیوٹ ہے، اس سے وہ نفرت نہیں کرتا ہے ہی نہیں، شریروں سے بھی نہیں، اسی لیے اس نے اپنا بیٹا بخش دیا۔ اور نوح کی کتاب میں یرمیہ نبی فرماتا ہے کہ یہ خدا کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے، یہ خدا کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے۔ اور لکھا کہ اس نے ہمیں جو ہے وہ موت میں سے بچایا، اس نے فنا ہونے نہیں دیا، اور لکھا یہ اس کی شفقت ہے۔ اس لیے یاد رکھے کہ میں اور آپ آج جو زندہ ہیں یہ اس کی شفقت کے باعث ہے، یہ اس کی محبت کے باعث ہے، اس کے پیار کے باعث ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے۔ تو یہ نوح کی کتاب کے اندر قوم غلامی کے اندر گئی چلی، اور یرمیہ ان کو یاد دلاتا ہے کہ بھائی خدا محبت کرتا ہے، شفقت کرتا ہے، اور آگے لکھا ہوا ہے کہ اس نے اپنی شفقت کی فراوانی سے، اور ورس کیا ہے لکھا ہے کہ اگرچہ وہ دکھ دے، اگرچہ وہ دکھ دے، ہاں بہنوں اگرچہ وہ دکھ دے، یہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ بھی کنڈیشنلی ہے کہ ہو سکتا اگر وہ دکھ دے، دکھ دینا اس کا کام نہیں ہے، ہاں کبھی دکھ دے کے وہ خوش نہیں ہوتا۔ کوئی آپ ہے کوئی ایسے یہاں پر بیٹھا جو اپنے بچوں کو دکھ دے کے خوش ہوتا ہو؟ ہے کوئی نہیں۔ ہیونلی فادر، آسمانی باپ کیسے دکھ دے گا؟ اس نے لکھا ہے اگرچہ وہ دکھ دے، ہاں اگرچہ وہ دکھ دے، پہلی بات تو دیتا ہی نہیں ہے، دوسری بات اگرچہ وہ دے، جیسے ماں باپ ہوتے ہیں بچوں کو کئی دفعہ 2-3 لگا دیتے ہیں، پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کی بھلائی کے لیے، بہتری کے لیے، اور پیچھے مقصد کیا ہے کہ ماں باپ کو اس سے محبت ہے، اسی لیے تو مارتا ہے۔ اور لکھا عبرانیوں خط میں کہ وہ تنبیہ کرتا ہے تو باپ کی طرح، اور لکھا ہے میرے بیٹے میری تنبیہ کو حقیر نہ جان، اور جب تیرا خدا تجھے ملامت کرے تو اس کو ناچیز نہ جان، یعنی اس کی تنبیہ کو جو وہ ریبیوک کرتا ہے اس کو حقیر نہ جان۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم اس کو سوچنا شروع کر دیتے ہیں، محبت میں شک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھے یہ ہو بھی سکتا ہے، مائنڈ ہے، خیال آ جاتے ہیں، برے سے برا بھی خیال یہاں پہ آ جاتے ہیں، اسے ہاں۔ لیکن پھر کیسے ہم نے قوت پانی ہے؟ کلام سے پانی۔ داؤد کیا کہتا ہے؟ کہتا اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی، آگے کیا کہتا ہے؟ تیرے آئین سیکھ لوں
اور کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھا، آگے کہتا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ تو معنی کیا ہے کہ کلام اندر ہوگا تو شک آ بھی جائے گا، لیکن کلام سے ہم اسے ڈائیورٹ کر دیں گے۔ ہاللیلویا۔ ہمیں پتا ہوگا کہ ابلیس تو جھوٹا ہے، تو جھوٹے خیال میرے دل میں ڈالتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ خدا مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھے معلوم ہے کہ خدا مجھ سے پیار کرتا ہے بھائی، اسی لیے تو اس نے اپنا بیٹا بخش دیا۔ اور نوح کی کتاب میں یرمیا کہتا گرچہ وہ دکھ دے، یہ بڑی پیاری آیت ہے، اگرچہ وہ، پہلی بات تو میں بتا رہا ہوں کہ دے ہی نہیں سکتا دکھ، لیکن اگرچہ دے، جیسے بچوں کو تنبیہ کی جاتی ہے نا ان کی بھلائی کے لیے، ان کو ٹیچ کرنے کے لیے، اگرچہ وہ دکھ دے، آگے سنیے لکھا ہے کہ اپنی رحمت شفقت کی فراوانی سے، اب شفقت اور رحمت کے لیے کیا لکھا ہے؟ فراوانی، یعنی معنی کیا کہ وہ کثرت سے ہے، دکھ تھوڑی دیر کے لیے لیکن شفقت کثرت سے، اس کی محبت کثرت سے، کہتا ہے کہ گرچہ وہ دکھ دے لیکن اپنی شفقت کی کثرت سے، یعنی فراوانی سے وہ کہتا ہے کہ وہ مجھے بچا لے گا۔ تو معنی جو ہمارے پاس آتے ہیں کہ یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کی جو شفقت ہے وہ کثرت سے ہے، ابنڈنٹلی، تھوڑی بہت نہیں۔ اور کتنی ہے یہ میں نے بتایا، جس کا آسمان زمین سے کیا ہے؟ بلند ہے۔ یاد رکھیں آپ کیسے بھی حالات میں سے کیوں نہیں گزرے، کچھ بھی کیوں نہیں، کچھ بھی کیوں نہیں ہو رہا، مشکلوں کے اندر ہے، دکھ میں ہے، پریشانی میں ہے، کچھ بھی کیوں نہیں ہو جاتا، یاد رکھنا ہے کہ وہ کیا کرتا ہم سے؟ محبت کرتا۔ کیا کرتا ہم سے؟ پیار کرتا ہے، کیونکہ شفقت کی فراوانی ہے، شفقت بہت زیادہ ہے، تھوڑی بہت نہیں ہے۔ اسی لیے جو رومیوں کا حوالہ میں نے پڑھا، سنیے کیا لکھا ہے، لکھا ہے کہ خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا؟ بھئی آپ دیکھیں، خدا جس کی طرف ہو کون ان کو نالش کر سکتا ہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ بھئی جس کے ساتھ خدا ہو، خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا؟ اور لکھا کون ان کو مجرم ٹھہرائے گا؟ خدا کے برگزیدوں کو کون مجرم ٹھہرائے گا؟ یعنی مطلب مجرم کی جو ٹرم ہے وہ عدالتوں کے اندر چلتی ہے۔ اب دیکھیں جج جو ہے وہ سامنے بیٹھا ہے اور کون آئے گا بھئی جس کے طرف جج ہو، کوئی مجرم ٹھہرائے گا کہ یہ اس نے کیا ہے، یہ اس نے کیا ہے؟ لکھا کون ان کو مجرم ٹھہرائے گا؟ آگے لکھا ہوا ہے کہ خدا وہ جس نے اپنا بیٹا ہمارے لیے دے دیا، اس لکھا اس نے دریغ نہ کیا، بیٹے کے دے دینے کے لیے اس نے دریغ نہیں کیا۔ تو کیسے لکھا کہ باقی چیزیں بھی کیوں نہ دے گا؟ بھئی باقی چیزیں کیوں وہ نہیں دے سکتا؟ یاد رکھیے باقی چیزوں کی میں انٹرپریٹیشن کر دوں، باقی چیزیں ہم لیتے ہیں، یہ لے لیں جی، گھر بار لے لیں، یہ فریج لے لیں، ٹی وی لے لیں، بڑا موبائل لے لیں، گاڑی لے لیں۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ انسان کی سب سے بنیادی ضرورت کیا ہے؟ کیا گھر ضرورت ہے؟ بولیے۔ کیا مال و دولت ضرورت ہے؟ نہیں۔ سب سے بڑی اس کی ضرورت کیا ہے؟ کہ انسان جو جہنم سے بچ جائے، یہ سب سے بڑی ضرورت ہے انسان کی، کہ انسان کیا کرے؟ جہنم سے انسان جہنم سے بچ جائے، یہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اور اس کے لیے خدا نے کیا کیا؟ اس لیے پول کہتا ہے کہ کون ہے جو خدا کے برگزیدوں پر نالش کرے، خدا کے لوگوں کو مجرم ٹھہرائے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ اور آگے لکھا ہے یسوع مسیح وہ ہے جو مر گیا اور لکھا ہے جی اٹھا ہے۔ یعنی معنی کیا کہ وہ ہمارے گناہ کی خاطر مر گیا، اور لکھا ہے کہ وہ خدا کے داہنے ہاتھ بیٹھا۔ اب یہ سمجھیے، مر گیا گناہ کی خاطر، اس کا مطلب کہ اگر کوئی عدالت کے اندر ہمیں مجرم ٹھہراتا ہے کہ یہ اس نے گناہ ہوا ہے، تو یسوع مسیح کہے گا کہ میں نے اس کے گناہ کے لیے جان دی ہے،
ہاں میں نے اس کے گناہ کے لیے خون بہایا ہے، میں نے اس کے گناہ کے لیے دکھ سہا ہے۔ اس لیے لکھا کہ کون سی چیز ہمیں خدا کی محبت سے جدا کرے گی، اور لکھا کہ خدا کی محبت جو روح القدس کے وسیلے سے ہمارے دلوں میں ڈالی گئی، کون سی چیز؟ بھئی خدا وہ ہے، اور لکھا کہ خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ یعنی مطلب کہ جس کی طرف خدا ہو کون اس کا مخالف ہو سکتا ہے؟ کون سی چیز اسے مجرم ٹھہرا سکے گی؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے پولس یہ گننا شروع کرتا ہے، کہتا کون سی چیز؟ کہتا خدا کی محبت جو ہمارے دلوں میں ڈالی گئی، اس سے کون سی چیز ہمیں جدا کرے گی؟ اور سب سے پہلے اس نے جو بات کی، کہتا موت۔ اب دیکھیں سب سے پہلے وہ اس نے موت کو سر فہرست پہلی بات لے کے آیا ہے۔ لوگ کہتے نا کہ مار گئے، کوئی عزیز مار گیا، کوئی رشتہ دار چلا گیا، دکھ میں چلا گیا، سوچتے شاید محبت نہیں ہے خدا سے۔ پول نے پہلی بات موت کی ہے، کہتا ہے ہم کو یہ یقین ہے، اور یہ بہت خوبصورت کلوز ہوتے ہیں، یہ بہت خوبصورت یہ جملے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان پہ غور کیا کریں جب پڑھیں بائبل کو۔ کہتا ہے ہم کو یہ بولیے یقین ہے، ہم کو یہ، اب جس کو یقین آ جائے گا نا وہ ڈاما ڈاول نہیں ہو، سیدھی بات، جس کو یقین آ جائے گا۔ پول کہتا ہے کہ ہم کو یقین ہے کہ خدا کی محبت جو ہمارے دل میں ڈالی گئی، اس سے ہم کو پہلی بات ہی وہ موت لے کے آیا۔ اب دیکھیں باقی چیزیں تو دنیا کی بات ہے نا، پہلے ہی وہ موت لے کے۔ نمبر 1 آپ پڑھ لیجئے گا حوالہ رومیو 8واں باب، آخری آیتیں ہیں اس کی۔ سب سے پہلی بات موت۔ کہتا ہے ہم کو یہ یقین ہے۔ اب یہ یقین کا مطلب ہے کہ ہمارا ایمان ہے مسیح پر، تو جو مر گیا پہلے ہی ہمارے لیے، موت ہم اس محبت سے جدا کر سکتی ہے جو خدا نے ہمارے دل میں ڈالی؟ کہتا نہیں کر۔ یہ حوالہ میں پڑھوں گا آپ کے لیے، پڑھیے 8واں باب رومیو خط 8واں باب، رومیو خط 8واں باب پڑھیے۔ آخری آیت میں بتاتا ہوں، اور 38ویں آیت، کیونکہ مجھ کو یہ یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہے، اس سے ہم کو آگے سب پڑھیے، نہ موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی چیزیں، نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، اور آگے لکھا نہ کوئی اور مخلوق۔ تو وہ مانی گیا کہ کوئی چیز بھی خدا کی محبت سے وہ جدا نہیں کر سکتی۔ سبب کیا کہ اس نے اپنا بیٹا دے دیا۔ اور محبت کا اگر کوئی ڈیفینیشن جاننا چاہتا ہے نا محبت کا، سمپل ایک لفظ میں محبت ہے کیا؟ تو محبت دینے کا نام ہے۔ محبت کیا ہے؟ دینے کا نام ہے۔ خدا نے اپنا بیٹا دیا اور بیٹے نے اپنی جان دی، یہ محبت ہے۔ خدا نے اپنا بیٹا دیا اور بیٹے نے اپنی جان دی، یہ محبت ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں محبت کی ڈیفینیشن ہی دینے میں ہے۔ جس کو کسی سے محبت ہو سچی، وہ سب کے لیے سب کچھ دے سکتا ہے۔ ہاں تو کہتا ہے کہ اس محبت سے جو خدا کو ہے، کہتا ہے کوئی چیز بھی جدا نہیں کر سکتی۔ کون سی چیز؟ وہ ڈھونڈنا شروع کرتا ہے کائنات کے اندر کہ کوئی ہے، کہتا ہے زندگی بھی نہیں، زندگی کے اساشے، زندگی کی لطف اندوزیاں، یہ لوگ پھنسے ہوتے ہیں زندگی کے اندر، زندگی کی چیزوں کے اندر، زندگیوں کے رنگینیوں کے اندر، زندگی کی مستیوں کے اندر آپ نے آپ کو تباہ برباد کیا ہوا ہے۔ بہت سے پوچھئے، کہتا کون سی چیز؟ خدا کی محبت جو ہمارے دل میں ہے، کون سی چیز ہمیں جدا کر سکتی ہے؟ اور پہلی بات ہی وہ موت۔
کہتا ہے موت بھی جدا نہیں کر سکتی، زندگی لائف وہ بھی نہیں، نہ حال کی چیزیں، نہ استقبال کی چیزیں، نہ فرشتے. فرشتوں سے مراد ہے بدروح ہے، گرے ہوئے فرشتے جو 1/3 گرائے گئے زمین پر، بدروح ہے. کہتا وہ بھی کون سی چیز ہمیں خدا کی محبت سے جدا کر سکتی؟ اس کا مطلب کہ کوئی چیزیں بھی جدا نہیں کر سکتی. اور پیچھے پڑے تو وہ کہتا ہے کہ کال، وبا، بیماری، موت، دکھ اور ننگاپن، مصیبت، تنگی، کوئی چیز بھی نہیں جدا کر سکتی، بلکہ یہ چیزیں ہمیں ہمارے خدا سے ملا دیں گی. ہاللیلویا. یہ ہمیں اپنے ہمارے خدا تک لے جائے گی. اس لیے ان چیزوں سے گھبرانا نہیں. اس لیے پول کہتا ہے کہ مگر ان سب حالتوں میں، سب جو کچھ بھی حالت میں ہے، جو بھی کسی حالت میں ہوتا ہے، کہتا ہے مگر ہم سب حالتوں میں، کہتا ہے ہمارا خدا ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ دیتا ہے. فتح سے بڑھ کر ایک غلبہ ہے. فتح یقین پر فتح پالیں گے، اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ ہم اپنے خدا سے جہاں ملیں گے، ہم اپنے خدا کی حضوری میں جہاں ملیں گے. تو آگے پھر کون سی چیز جدا کرے گی خدا کی محبت سے؟ اس سے میں نے کہا کہ ہمیں خدا کی محبت پر بھروسہ رکھنا ہے. کیا بھروسہ رکھنا ہے کہ وہ مجھے محبت کرتا ہے؟ وقتی طور پر بے شک میں دکھ میں ہوں، بیماری میں ہوں، تنگی میں ہوں، مصیبت میں ہوں، روٹی پانی سے مشکل ہے، کرائے کا گھر ہے، لیکن عزیزو یاد رکھیے کہ اگر آپ خدا کے ساتھ چل رہے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو جدا نہیں کر سکتی، کبھی بھی نہیں. اس لیے پولس نے بہت خوبصورت دلائل دی ہے. کہتا ہے کہ اس نے اپنا بیٹا دے دیا ہے، اور باقی سب چیزیں وہ کیوں نہ دے گا، باقی بھی دے گا. آپ مانگیے، خدا سے مانگنا شروع کریں. کسی چیز کی ضرورت ہے مانگے اس سے، وہ دے گا. آخری مثال سنے پھر ختم کرتے ہیں. انگور کے درخت کی یسوع مسیح نے مثال دی، اور کیا کہا؟ انگور کا درخت میں ہوں اور تم کیا ہو؟ ڈالیاں. اور آگے کیا لکھا؟ جو ڈالی مجھ میں ہے اور میں اس میں ہوں. یہ ہے، اس کو سمجھ لیں، جو ڈالی مجھ میں اور میں اس میں. یہ اتنی مجھگانت ہے، اتنی محبت ہے کہ ڈالی انگور کے درخت کے ساتھ جڑی ہوئی. اور اسی نے کیا کہا؟ انگور کا حقیقی درخت میں اور تم کیا ہو؟ ڈالیاں. تو مطلب کیا؟ درخت ایک ہی ہے، انگور کا درخت ہے، ہم ڈالیوں کی طرح اس میں جڑے ہوئے ہیں. مسیح درخت ہے، ہم ڈالیاں لگی ہوئی ہیں ڈالیاں. تو آپ دیکھیں کہ وہ جڑا ہو سکتا ہے؟ نہیں. کوئی بس اس کا کام ہے کہ کام ہے، اس لیے بائبل نے کہا کہ تم کام رہو. ہمیں بس اس میں کام رہنا ہے. اور اس لیے مسیح نے کہا کہ درخت میں ہوں، تم ڈالیاں ہو، اور اس میں قائم ہے، یعنی جڑے ہوئے ڈالی کی طرح درخت کے اندر. تو پھر کون سی چیز جدا کر سکے گی؟ بھائی تالیوں کے ساتھ جواب دینا. سنیے کہ یسوع مسیح، خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو کوئی ہلا سکا تھا؟ ابلیس؟ کوئی بھی چیز نہیں. ہم اگر ڈالیاں ہیں تو ہمیں کون سی چیز ہلا سکے گی؟ اس سے بول رہا تھا کہ کون سی چیز ہمیں خدا کی محبت سے جدا کرے گی؟ موت. کوئی کہتا ہے کوئی مخلوق نہیں، نہ اس عالم کی، نہ آنے والے فرشتوں کی، کوئی بھی چیز. سے کئی لوگ بدوؤں سے اتار جاتے ہیں. پول نے کہا نہ فرشتوں سے مراد گنائے ہوئے فرشتے، بدروح ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ ہے. کہتا ہے کوئی چیز ہمیں خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی. کیونکہ یسوع مسیح میں ہم قائم ہوں گے، بے بس ہوں گے، ڈالی کی طرح جڑ گئے، گویا ایک ہوں گے. اور اس سے خط میں سنیے کیا کہتا ہے، لکھا ہے کہ اس کے سب چیزوں کا سردار بنا کر مسیح کو دے دیا. سب چیزوں کا، ایوری تھنگ،
सरदार कौन है? सरदार का मतलब हेड है, हेड। सर कौन है? उसी। हम क्या है? बदन। पहली अमूर के दरख्त की मिसाल और दूसरी बॉडी। हम उसी की बॉडी में हैं। और लिखा है उसी क्या है? हेड है। उसी क्या है? हम क्या है? बदन है। अब देखिए बदन से, सांस से बदन कोई जुदा कर सकेगा? हम उसी का बदन है। इसलिए पौलुस कहता है उसे सब चीजों का सरदार, सरदार का मतलब हेड बना कर कलीसिया को दे दिया। आप सुनिए एक बात कि मसीह कलीसिया के लिए पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करता है। लेकिन सब चीजों का सरदार जो चाहे जमीन की है, आसमान की, सब चीजों का हेड वो है और हम बॉडी की तरह है उसमें। तो आप देखिए कैसे फिर जुदा हो सकते हैं? उसकी मोहब्बत से जुदा हो सकते हैं? नहीं भाई, सर वो है, हेड वो है, हम बॉडी हैं भाई, जुड़े हुए साथ, ऐसे जुड़े हुए। तो लिखा मसीह कलीसिया की खातिर सारी दुनिया पर हुक्मरानी करता है। ये कलीसिया समझे, ये एवरी बिलीवर, सारी ईमानदार समझे कि मैं उसके बदन का उज़्व हूं, मैं उसके बदन का हिस्सा हूं और मसीह मेरे लिए सारी दुनिया पर हुक्मरानी करता है। ये है जी खुदा की मोहब्बत। इसे वक्ती तौर पर दुख दे, अगरचे वो दिख दे, लेकिन अपनी शफकती फरावानी से वो मुझे घेर लेगा। क्योंकि लिखा वो बनी आदम को खुशी से दुख में नहीं डालता। इसलिए अजीज बहन और भाइयों, टाइम जा रहा है, सिर्फ मैं यहाँ पर यही बात कि ट्रस्ट गॉड, खुदा पर भरोसा, उसकी मोहब्बत का भी शक नहीं आने देना। मैंने पहले बताया शक आ सकता है, लेकिन पौलुस कहता है कि मैंने तेरे कलाम को दिल में रखा ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। अगर कभी शक आए, कलाम से उस शक को मार दे, कलाम से उस शक को शिकस्त दे। कैसे? कि भाई वो मुझसे नफरत नहीं करता, वजह क्या कि जिसने अपना बेटा मेरे लिए दे दिया है, वो बाकी चीजें क्यों करना? दुनिया के अंदर बेशक हम दुख के अंदर, मुश्किलों, मुसीबतों के अंदर, परेशानियों के अंदर, लेकिन ये याद रखें कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। और हमारी सबसे बड़ी जरूरत क्या है? कि हम आसमान की बादशाही में चले जाएं। एक वक्त आएगा जब हम उस आसमान की बादशाही में चले जाएंगे। वहां लिखा ना आंसू होंगे, ना दुख होगा, ना भूख होगा, ना माते होगी। ये है खुदा की मोहब्बत कि हमें इस दुनिया से छुड़ाकर आसमान की बादशाही में ले जाए। आमीन। इसलिए कोई बेटी, कोई भाई, कोई बहन कभी भी दुनिया के हालात से मायूस ना हो, परेशान ना हो, दुखी ना हुआ करे। ये याद रखे कि खुदा को मुझसे मोहब्बत है। वो मेरा बाप है, मैं उसका बेटा हूँ, मैं उसके बेटे यीशु मसीह में अंगूर के दरख्त की तरह कायम हूँ, कायम रहूंगा। ये रहत करके जाना है कि हाँ खुदा मैं तेरे साथ चलूंगा, तुझ में कायम रहूंगा। यकीन वक्ती तौर पर दुख आ सकता है, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं है। खुदावंद हमसे मोहब्बत करता है, खुदावंद हमसे प्यार करता है, इसीलिए उसने अपना बेटा हमारे लिए बख्श दिया। खुदावंद हम इस काम को सिर से बढ़ कर आइए अपने